ویو ہے کہ جب تک ہاؤس میں ہماری خصوصی نشستیں ہمیں نہیں دی جاتی اس وقت تک یہ سارا عمل جو ہے جو ہو رہا ہے یہ بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہ سب غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، پارلیمان کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن میڈیا کی وساطت سے ہم آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہیں کہ جب تک ہماری 30 یا 31 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی نہیں دی جاتی اس وقت تک آگے والی کارروائی روکی جائے۔ جو اگلے الیکشن اسپیکر اور سی ایم پنجاب کے ہونے ہیں، اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا کیونکہ شیڈیول آ گیا ہے، اسپیکر نے اناؤنس کر دیا ہے، تو پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے جو مجھے ذمہ داری سونپی ہے، ہم نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ہماری پارٹی کی طرف سے ملک احمد خان بھچر اسپیکر کے امیدوار ہوں گے، میاں والی سے ہمارے ایم پی اے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے معین ریاض قریشی صاحب ہمارے امیدوار ہوں گے جو ملتان سے ہمارے ایم پی اے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سارے معاملات کو چلانے کے لیے، جس طرح میں خود چیف وپ ہوں نیشنل اسمبلی کا، تو صوبائی اسمبلی میں ہمارے رانا شہباز صاحب چیف وپ ہوں گے جھنگ سے جن کا تعلق ہے، اور ندیم قریشی صاحب ہمارے ڈپٹی چیف وپ ہوں گے۔ تو یہ ہم نے اعلانات آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے امیدوار سی ایم وزیر اعلیٰ میاں اسلم صاحب جن کا ابھی تک نہیں پتہ چل رہا، اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ان کو بازیاب کیا جائے، ان کو اپنا آئینی اور جمہوری حق ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ ایک بڑی پارٹی پنجاب کی اور پاکستان کی بڑی پارٹی کے وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، لیکن چاروں جانب اسمبلی کے پولیس ہے، پریزنز وین ہے، ایم پی ایز بھی اس طرح تلاشیاں دے کر آ رہے ہیں کہ جیسے وہ کسی جیل میں جا رہے ہوں۔ خوف کے سائے ہیں، مینڈیٹ ہمارا چھین لیا، سیٹیں ہماری لے لی، لیکن نیندیں ابھی بھی اڑی ہوئی ہیں، کام پہ ان کی ٹانگ رہی ہیں اور خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ خوف ان کو اور زیادہ خوفزدہ کرے گا جب ہماری چھینی ہوئی سیٹیں ہمیں واپس ملیں گی، اور تحریک انصاف اس صوبے میں بھی حکومت بنائے گی کیونکہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اور قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ حکومت بنائے گی، اور اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان بنیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا عامر صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کے ارکان نے جو ہے وہ شمولیت کی سنی اتحاد کونسل میں، سنی اتحاد کونسل نے نہ تو مخصوص نشست کی کوئی لسٹ جو ہے جمع کروائی ہے، الیکشن کمیشن کا جو آئین ہے 206 وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک مخصوص نشست نہیں جمع کرواتے ایک بھی مخصوص نشست، تو آپ کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ اب آپ عدالت سے رجوع کریں گے یا آپ احتجاج کریں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے تو یہ تھا کہ کل شام تک جب انہوں نے باقی پارٹیوں کی سیٹوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا، یہ فیصلہ جو ہماری سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھا اس کا فیصلہ بھی ساتھ ہی کر دیتے تاکہ ہم اگلا راستہ اپناتے۔ آج شام کو امید ہے کہ جو جوڈیشل ونگ ہے ابھی بھی وہاں اجلاس جاری ہے، فیصلہ کر دیں گے۔ ہمارا آئینی حق ہے، آرٹیکل میں، قانون میں واضح ہے، اگر ہمیں وہ سیٹیں نہیں دیتے تو پھر اگلا جو ہمارا قانونی لائحہ عمل ہے وہ ہم اختیار کریں گے، کیونکہ وہ سیٹیں تو ہمیں ملنی ہیں، ہمارے ان ممبران کے انگیسٹ ملنی ہے جو 107 ممبران نے ایس آئی سی کی جوائننگ پیپر جو ہے اپنا فائل کیا ہے اور اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے۔ لیکن سر وہ ٹیکنیکل پہ کیس گیا وہ تو سالوں چلے گا۔ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کس طرح ہوگا؟ یہی ایک بات ہے، یہی ایک آئینی نکتہ ہے کہ آج تک اس پنجاب اسمبلی کا میں خود بھی ممبر رہا ہوں، میرے والد بھی رہے ہیں، ہم آج تک تقریباً 140 سالہ اس پنجاب اسمبلی کی تاریخ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک میجر پارٹی وہ آئز میں بیٹھے یا نوز میں بیٹھے وہ الگ بات ہے، اس کو اس کی اسپیشل سیٹیں ہی نہ دی جائیں، اور اس کے بعد آپ اسپیکر کا یا ڈپٹی اسپیکر کا یا سی ایم کا الیکشن کروا دیں۔ جب تک ہماری سیٹیں نہیں دی جاتی، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ عامر صاحب آج آپ کے کتنے ٹوٹل ایم پی ایز جیتے تھے اور آج کتنے ایم پی ایز نے حلف لیا ہے، اوتھ لی ہے؟
एफिडेविट्स जमा कराए 105 थे जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाए थे। 5 नहीं है SIC ज्वाइन की। 5 मेंबरान आज नहीं आए जो अपनी जमानतों के अमल से गुजर रहे हैं, जो बेल्स ले रहे हैं। 100 MPs हमारे यहाँ आज मौजूद थे। तमाम तर प्रेशर, हरबे, तमाम तर जिसको कहते हैं चमक, आप सब समझते हैं, प्रेशर और तमाम हरबों के बावजूद मैं सलाम पेश करता हूं अपने MPs को भी और ख़ास तौर पर MNAs को, क्योंकि मैं नेशनल असम्बली में होता हूं। नेशनल असम्बली में हमारा सिर्फ एक MNA गया है, वो जो लाहौर से हमारे वसीम कादर बने थे। कोई उसके अलावा कोई एक MNA भी जिनको भारी पैसों की ऑफ़र थी, करोड़ों रुपए की, और तमाम तर हुकूमती ओहदों की ऑफ़र थी, लेकिन वो खान के नज़रिए के साथ डट कर रहे। और ये कामयाबी है इमरान खान की कि जो जेल में बैठा है कि आज तक एक MNA के अलावा कोई एक बाकी MNA वो नहीं तोड़ सके। और इसी तरह हमारे तकरीबन 97% MPs भी जो मुंतखब हुए थे 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ की हमायत से, वो अपनी पार्टी के साथ डट कर साबित कदमी से खड़े हैं। बताया कि स्पीकर साहब ने उसके बारे में इकरार किया है। मियां असलम इकबाल साहब के बारे में बता दें कि आपके स्पीकर साहब से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर को जारी किए या क्या कहा? जी, मैंने डिमांड की है कि वो मेंबर हैं, लेकिन वो कानून के मुताबिक जब वो हल्फ लेंगे तो फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर उनके जारी होंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज किसी वक्त भी या कल, अगर अभी तक तो कोई राब्ता नहीं, अगर वो बाजियाब हो जाते हैं तो वो अपना हल्फ लेंगे, क्योंकि लाहौर शहर की आवाम ने उनको अपना मैंडेट दिया है इस असम्बली में अपना किरदार अदा करने के लिए। जो मूली ये कहती है कि हमने तो लिस्टें जो है वो जमा करवा दी थी पीपल्स पार्टी ने और दूसरी जमातों ने, जब आपकी लिस्ट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास तो वो कैसे इसमें कानून ताखीर की और उसके जिम्मेदार वो कहते हैं कि ईवान को तो उसकी नहीं, इसमें कानून में भी गुंजाइश है। और दूसरा प्रेसिडेंट भी ऐसा है। 2018 में इसी असम्बली में जो हमारी स्पेशल सीटें थी, हमने उसकी लिस्ट जमा नहीं कराई थी, बाद में हमें इजाज़त मिली थी। इसी पंजाब असम्बली की प्रेसिडेंट है, KPK में भी कुछ पार्टियों की प्रेसिडेंट है, नेशनल असम्बली में प्रेसिडेंट है। ये इतना कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं है, ये हो सकता है। थैंक यू सर।